جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں جناب حضرت مولانا عامر بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم گزارش کرتے ہیں حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور واجب التکریم بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی حضرات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ دینی محفلیں، یہ مجلسیں، ان کا انعقاد اور اس طریقے سے آپس میں مل کر بیٹھنا، یہ ایک عرصہ ایسا گزرا ہے ابھی ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ دوبارہ کیا اس طرح سے محفلیں جمیں گی اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کا اس طریقے سے موقع ملے گا۔ اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات سازگار کیے اور پھر اس کے بعد یہاں کی جو منتظمہ ہے، یہاں کے جو آپ حضرات کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ محفل سجائی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، خاص طور سے اپنے اس ملک کے اندر، وہ ہم میں سے کسی کے سامنے بھی مخفی نہیں۔ حالات کتنے ناگفتہ ہیں اور کس قدر دن بدن عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیسی پریشانیاں، کیسی دقتیں، کیسی دشواریاں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے دن پیش آ رہی ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے خود تہیہ کر لیں، کمر کس لیں، یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس دین پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی اس دین کو پہنچائیں گے، اپنے ایمان کی بھی فکر کریں گے، اپنے بچوں کو اسی ایمان پر، اسلام پر باقی رہنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ ہم اور آپ بھی یہ تہیہ کریں، یہ عزم کریں کہ اس دین کے لیے کسی طرح کی بھی قربانی اگر ہم سے طلب کی جائے گی تو ہم کسی طرح سے اس میں دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے تعلق سے فرمایا تھا، ہم جس دین کے داعی ہیں، جس کے علم بردار ہیں، جس دین کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں،
اس دین کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اس دین کو کیسے سمجھنا، اس کا کیا مطلب، کیا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، بھائی چارگی کا نام ہے، دوسروں کے کام آنے کا نام ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہے، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے۔ الدین النصیحہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے فرشتوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، اور خاص طور سے ان کے جو قائد ہیں، پیشوا ہیں، رہبر و رہنما ہیں، ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آج جس طریقے سے حالات ہمارے اور آپ کے اس ملک میں بنائے جا رہے ہیں، اس ماحول کے اندر اس حدیث کو ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی متعین کرنی چاہیے، ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دین تمہارے سامنے میں نے پیش کیا ہے، یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ جہاں جائیے، جس محفل میں رہیے، جہاں بھی اٹھیے، جہاں بیٹھیے، آپ کی ہر ادا سے، آپ کی نشست و برخاست سے لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا بدخواہ نہیں ہے۔ جس انسان کو ہمارے اور آپ کے بارے میں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اس کی فیلنگ اچھی ہے، یہ ہمارا بدخواہ نہیں ہے، یہ ہمارا برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ ہماری ہمدردی کرے گا، تو وہ کبھی عداوت، نفرت، دشمنی ہم سے اور آپ سے کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا ماحول جب ملک کے اندر نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، عداوتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تعصب کو عام کیا جا رہا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے اس دین کی ڈیفائن، اپنے اس دین کی تعریف کرتے ہوئے، اس دین کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے لوگوں کو اس دین کا پیغام پیش کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں، ہم اس دین کے داعی ہیں جس دین نے سراپا یہ کہا کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ اور آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ خیر خواہی کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر انسان تو انسان، چرند و پرند کی جانب سے یہ خیر خواہی وجود میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیٹی کو۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ نہ تو ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ یہ ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر گزر رہے تھے، لشکر کی آہٹ کو ایک چینٹی نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں، بے خیالی میں، لاشعوری میں وہ تمہیں کچل دیں، تمہیں مسل دیں، اس لیے کہ وہ لشکر ہے جا رہا ہے، تم زمین کے اوپر رینگ رہی ہو، تمہارے وجود کا ان کو پتہ نہیں ہے، لہذا تم اگر اپنی خیر چاہتی ہو، عافیت چاہتی ہو تو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اپنی قوم کے ساتھ اس چیٹی نے جو ہمدردی کی، خیر خواہی کی، ان کی جانوں کو بچانے کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیٹی کا تذکرہ
قیامت تک رہنے والی اس ابدی اور سرمدی کتاب میں تذکرہ کر دیا، جس کتاب کا دیکھنا عبادت، جس کتاب کا پڑھنا عبادت، جس کتاب کا سننا عبادت، جس کتاب کے ہر لفظ کے اوپر ایسی نیکیاں ملتی ہیں، ایسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت جھما جھم برستی ہے۔ اس نورانی کتاب میں، اس خدائی کتاب میں، اس الہی پیغام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سیٹی کے اس خیر خواہی کے عمل کو بیان فرما دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ایمان کے بچانے کے تعلق سے خیر خواہانہ کوئی قدم اٹھائیں گے، ان کے ایمان کی فکر کریں گے، ان کی جان کی فکر کریں گے، ان کے اسلام پر باقی رہنے کی فکر کریں گے، اپنی قوم کو اخلاق سکھانے کے لیے اگر ہم بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے، کسی طرح کا بھی کوئی خیر خواہی کا عمل ہم انجام دیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی وہ ذات جس نے چیٹیوں کی اس خیر خواہی کے عمل کو قبول کیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و جاوید بنایا ہے، کیا ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو، ہماری محنتوں کو وہ پاک پروردگار رائگاں فرمائے گا؟ میرے بزرگوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت قدر کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند کرتا ہے۔ انسان یہاں بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمدردی اور خیر خواہی کو اپنے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سمجھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، میرے بندے، ایک موقع ایسا تھا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو تو رب العالمین ہے، اس طرح کے تمام تقاضوں، تمام ضروریات سے تو بے نیاز ہے، تیری صفت صمدیت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اس طرح کی چیزوں کی کوئی حاجت نہ ہو، کسی کا کوئی محتاج نہ ہو، کسی چیز کی کوئی ضرورت اسے محسوس نہ ہو، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو غنی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، تجھے معلوم نہیں، میرے محبوب کی زبانی میں نے کہلا دیا تھا، الخلق عیال اللہ، ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کا کوئی فرد بھی اگر بیمار ہے، کوئی فرد بھوکا ہے، کوئی فرد پیاسا ہے، اس کی پیاس اگر کوئی انسان مٹاتا ہے، اس کی بھوک کا انتظام کرتا ہے، اس کی بیماری میں تیمارداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس کی تیمارداری نہیں، یہ میری تیمارداری کر رہا تھا، یہ اس کی بھوک کو، اس کے بھوک کو نہیں، میری بھوک مٹا رہا تھا۔ وہ روایت تو بہت مشہور ہے، بخاری کی ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک فاحشہ عورت، ساری زندگی اس نے بدکاری کی، ساری زندگی اس نے نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، لیکن غور سے سنیے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، پانی پینے کے لیے اس زمانے میں جو کنویں وغیرہ ہوتے تھے، چشمے، وہاں وہ ذرا سی نیچے اتری اور پانی جا کر کے پی کر کے اوپر آئی۔ جیسے اوپر وہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس سے سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بالکل جاں بلب ہے۔ اس نے محسوس کیا، فاحشہ عورت، کہ یہ جس طریقے سے میں پیاس سے تڑپ اور سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اس کو بھی اسی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اترتی ہے، پانی کسی طریقے سے اپنے چمڑے کے جو موزے تھے ان میں بھر کر لاتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اپنی اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ ساری زندگی کی اس کے جو گناہ تھے، اس کی جو نافرمانیاں تھیں، اس کی جو معصیتیں تھیں، میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک لخت اسے معاف فرما دیا، اسے درگزر کر دیا۔ تو جو ذات کتے کو پانی پلانے کے اوپر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بدکاریوں کو ختم کر سکتا ہے، کیا اگر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، خیرخواہی کی جائے گی، برتاؤ بھلائی کا اور خیرخواہی کا کیا جائے گا، کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو رائگاں کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ دین جو میں لے کر کے آیا ہوں یہ سراسر خیر خواہی ہے، سراسر بھلائی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر اس کی تعلیم دی، بلکہ ایسے افراد تیار کیے تھے جنہوں نے دنیا والوں کے سامنے یہ دکھا دیا اپنے عمل کے ذریعے کہ ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم کو عزیز ہیں، جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس کے لیے ہم اپنا مال بھی لٹائیں گے، اپنی جان کو بھی پیش کریں گے، لیکن اس پیغام کو اپنے سینے سے چمٹائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ غلے کی شارٹیج ہو گئی، اناج کی۔ اس موقع کے اوپر آپ کا قافلہ جو تجارت کا تھا شام سے واپس آیا تھا، اور اس میں تقریباً 100 اونٹ ایسے تھے جن پر تنے تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلہ اور اناج لدا ہوا تھا۔ رات کے اندر جیسے یہ اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ پہنچا، اس زمانے کے جو ساہوکار تھے، بزنس مین، تاجر، یہودی، وہ صبح صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلہ آپ کا آیا ہوا ہے ہم اس کو اسی وقت فوراً خریدنا چاہتے ہیں، اور جسٹ پرافٹ ہم آپ کو ڈبل دیں گے۔ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت ہم ان سے ڈبل خرید لیں گے تو اس کو 3 گنا 4 گنا قیمت میں ہم آگے بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو غلہ اور اناج میرا ہے، ایک کسٹمر ایسا ہے جو آپ سے زیادہ مجھے اس کی قیمت دے رہا ہے، میں آپ کے ہاتھ اس غلے کو نہیں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے روپیے میں خریدا ہے تو 2 روپیہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور اگر اس پر بھی آپ راضی نہیں تو ہم 3 روپیہ دے دیں گے، 4 روپیہ دے دیں گے، 3 گنا 4 گنا قیمت دے کر کے ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھی بات کہ اس وقت مدینے میں شارٹیج ہے، چاہے جتنی قیمت میں اس کو خرید لیں گے ہم اس کی سپلائی کر لے جائیں گے، اس کی کھپت ہو جائے گی، ہم اس کو اس سے زیادہ مہنگی قیمت میں بیچ لے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار انکار کرتے رہے۔ ان لوگوں نے 5 گنا 6 گنا جب قیمت لگا دی، آخر میں عاجز آ کر کہا کہ وہ کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے قرآن کریم میں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے میں 700 گنا اس کا پرافٹ تم کو عطا کروں گا۔ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کر کے جب سنائی، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اس وقت یہودیوں کی آنکھیں کھلی، سارا غلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ میں فری تقسیم کرایا۔ کیوں؟ ان کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ جس دین کے ہم داعی ہیں، جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، جس دین کے سپاہی ہونے کا آپ اعلان کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اس لیے ہمدردی کرتے ہوئے، خیرخواہی کرتے ہوئے پورا غلہ، پورا اناج اس وقت کے ضرورت مندوں میں اہل مدینہ میں
بغیر کسی تقسیم کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور دین کے اس پیغام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اب خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فری میں تقسیم کیا جائے، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ میرے بزرگوں، ایک دوسرے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو گھوڑا خریدنے کی ضرورت پڑی۔ ایک جگہ پہنچے، گھوڑے کا مالک موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ گھوڑا لینا چاہتے ہیں؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی، کیا قیمت ہے گھوڑے کی؟ وہ کہنے لگا، گھوڑے کا جو مالک تھا کہ 300 درہم کے اندر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم 300 درہم میں اس کو بیچنا چاہتے ہو، لیکن یہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ قیمت کم کراتے ہیں، لیکن وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے جو قیمت متعین کی ہے یہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم قیمت کم کرا رہے ہیں، ہمدردی کا تقاضا، خیر خواہی کا تقاضا، بھلائی کا تقاضا، چونکہ ان کے نبی نے انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کم قیمت بتا رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے 400 دے دیجئے۔ کہا ابھی بھی آپ اپنے گھوڑے کی قیمت صحیح طریقے سے پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور زیادہ قیمت کا ہے، تو کہا 500 دے دیجئے۔ ہوتے ہوتے جس گھوڑے کی قیمت 300 بتائی گئی تھی، اس گھوڑے کی قیمت انہوں نے 800 میں خریدا۔ میرے بزرگوں، ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم قیمت کم کراتے ہیں۔ 300 ہے 200 لے لیجئے، 250 کر لیجئے، 250 کر لیجئے، ہم کم کرتے ہیں، لیکن وہاں قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی تھی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ وہ روایت آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، غزوہ یرموک کے موقع پر ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس امید سے چھاگل میں پانی لے لیتے ہیں کہ شاید اگر وہ زندہ ہوں گے تو ان کو 2 گھونٹ پانی پیش کر دوں گا۔ چنانچہ جو شہداء میدان کارزار کے اندر وہیں لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، ایک کے بعد دیگرے وہ تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے وہ آئے سامنے چچا زاد بھائی پر نظر پڑی تو فوراً انہوں نے چھاگل سے پانی نکالا اور اپنے بھائی کو پیش کرنے لگے۔ اتنے میں بغل میں پڑے ہوئے ایک صاحب جو تھے، لیٹے ہوئے بالکل زخموں سے چور، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، جاکنی کے عالم میں، انہوں نے ذرا اس انداز سے دیکھا ان کی طرف، ایسا لگا کہ پانی وہ چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ فوراً ان کے بھائی نے اشارہ کیا کہ مجھ سے پہلے ہمارے بغل والے ساتھی کو پلاؤ۔ جیسے وہاں پہنچے تو فوراً نظر پڑی کہ بغل میں ایک صاحب اور ہیں، وہ بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک یہ ان تک پہنچے، دوسرے صاحب نے کہا کہ میں پانی نہیں، پہلے ان صاحب کو پانی پلاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے، پہنچتے پہنچتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہاں سے پلٹ کر دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ ایثار، یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی ان کے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے، دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے کا نام ہے۔ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، جاکنی کے عالم میں ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی کا ایک قطرہ، ایک گھونٹ اپنے حلق میں نیچے
उतारना गवारा नहीं किया। क्यों? उनके नबी ने फरमाया था अद्दीनु अन्नसीहा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि ये बाहर से तशरीफ लाए हैं, तो अपनी अज़वाज मुतहरात के यहाँ कहलाते हैं कि भाई मेहमान आए हुए हैं, घरों के अंदर ज़ियाफत के लिए कोई चीज मौजूद है। तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों से ये इत्तिला आती है कि आज घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बरकत मौजूद है, यानी ज़ियाफत का कोई सामान, कोई चीज घर में मौजूद नहीं। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि कौन है जो आज अल्लाह के रसूल के इस मेहमान की ज़ियाफत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जुमला भी नहीं पूरा होने पाता है कि एक सहाबी फौरन खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खिदमत का मौका मुझे दीजिए। चुनांचे उन सहाबी का हाथ पकड़ते हैं, उनको ले जा करके अपने घर पर बिठाते हैं और बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उनको बैठाने के बाद अपनी अहलिया के पास जाते हैं। कहते हैं बड़ी कीमती नेमत आज हाथ लगी है, ये जो मेहमान है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ऐसी ज़ियाफत, ऐसा मेहमान हमें और आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो कुछ भी है उसकी ज़ियाफत के अंदर उससे दरेग न फरमाना। उनकी ज़ौजे मुतहरा कहती हैं कि आज घर में तो सिर्फ और सिर्फ इतना मौजूद है कि बच्चों को कुछ खिलाया जा सकता है। आज तो हमें और आपको भी अल्लाह का नाम लेकर सोना पड़ेगा, आज फाता करना पड़ेगा। सिर्फ उतना खाना मौजूद है जिससे बच्चों का पेट भरा जा सकता है। मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनिएगा, सहाबी रसूल उन्होंने उस मौके पर कहा, कहना ये वाकया मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, हो सकता है इससे पहले भी आप हजरात ने इसको सुना हो, लेकिन सुनने से पहले जरा गौर कर लीजिए कि क्या इन मराहिल से अगर हमें और आपको गुजरना पड़े तो क्या इस तरह की कुर्बानी, इस तरह का ईसार हम और आप भी पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो, बच्चों को बहला करके, फुसला करके, किसी भी तरीके से आज भूखा सुला दो। ये बहुत कीमती नेमत मिली है, अल्लाह के रसूल का मेहमान आज हमें मिला है, उसकी ज़ियाफत का मौका अल्लाह ने दिया है। आज बच्चों को भूखा सुलाओ। बच्चे बहलाए जाते हैं, फुसलाए जाते हैं, उन्हें किस्से सुनाए जाते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं। जब वो नींद की आगोश में चले जाते हैं तो फिर अब ये कहा जाता है कि खाना तो सिर्फ उतना है कि मेहमान की ज़ियाफत हो सकती है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने कहा जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के जो तौर तरीक होते हैं, उसके जो आदाब होते हैं, ये इश्क खुद आदाब मोहब्बत सिखा दिया करती है। चुनांचे उस मौके पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मानता हूं कि खाना सिर्फ और सिर्फ उतना है जिससे मेहमान की ज़ियाफत हो सकती है। मेहमान के साथ बैठ करके खाना ना खाना, ये भी एक तरह से मेहमान की ज़ियाफत में एक तरह से कमी होती है, एक तरह से उसकी कोताही समझी जाती है। इसलिए दस्तरखान लगाना, खाना चुन देना, लेकिन जैसे खाना शुरू करें उस मौके के ऊपर तुम चराग दुरुस्त करने के बहाने से चराग को बुझा देना। फिर उसके बाद मेरे बुजुर्गों, जिस नीयत से, जिस खालिक को, जिस मालिक को राजी करने के लिए उन्होंने चराग बुझवाया था, वो उनके सारे अमल को देख रहा था, उनके तमाम जज्बात को वो समझ रहा था, उनके उन जज्बात की कदरदानी कर रहा था। वो अल्लाह उनके हर अमल से वाकिफ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तरबियत याफ्ता सहाबी, इन्होंने चराग को बुझवाया। सहाबी वो जो मेहमान आए हुए थे, शिकम सैर होकर खाना खाया। ये सिर्फ उस अंधेरे में दस्तरखान तक हाथ ले जाते, वहां से उठाकर मुंह तक लाते,
یہ عمل کرتے رہے، ایک نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، خود کھانے کی نقالی کر رہے ہیں، بیوی فاقے سے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نبی نے ان کو تعلیم دی تھی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ جتنا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے، گویا کہ اتنا ہی دینی تقاضوں پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، جب یہ عمل انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتیں بنا کر کے صبح جبریل امین کو بھیجا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے جیسی ضرورت ہو، چاہے جیسی حاجت ہو، اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام ضرورتیں وہ دبا دیتے ہیں، ان کو قربان کر دیتے ہیں، دین کے تقاضے کو، دین کے پیغام کو، دین کے مطالبے کو وہ سب سے ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ میرے بزرگوں، یہ بات صرف صحابہ کرام ہی تک نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روز یہ عصر کی نماز کے بعد دکان بند کر دی، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، تجارت ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ آج ہمارا نوجوان سوچتا ہے ہم کیا کریں، ٹھیک ہے ہمیں ملازمت نہیں مل رہی ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، لیکن تجارتوں کے دروازے ہمارے اور آپ کے اوپر بند نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، فرمایا دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرنے والا جو تاجر ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ میرے بزرگوں، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو سنائی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس عمل کو زندہ رکھنا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے رقم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ آپ اسی وقت ادا کریں گے جب آپ کے پاس دولت ہوگی، حج آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا۔ یہ بنیادی اور اہم فرائض ہیں جو دولت کے حصول پر، دولت کی بقا پر منحصر ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں تو آپ زکوٰۃ کو کبھی ادا نہیں کر پائیں گے، فریضہ حج کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بزنس کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہ تجارت کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت تھی۔ بات یہ کہیں سے کہیں چلی گئی، میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ ہم جس دین کے داعی ہیں اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم ہمدردی کو عام کریں، خیر خواہی کو دوسروں تک پہنچائیں، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روز مغرب کے بعد اپنی دکان بند کرتے تھے، لیکن اس روز دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز ادا کی اور دکان بند کر کے یہ گھر جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، نعمان کیا بات ہے، آخر آپ کیوں آج دکان اتنی جلدی بند کر دی، اتنے سویرے بند کر دیا، قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج ذرا آسمان کے اوپر بدلی چھا گئی ہے، سورج چھپ گیا ہے، آج دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے، دھوپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اجالا کم ہو گیا ہے، اور جب روشنی کم ہوتی ہے تو کپڑا جو ہم بیچ رہے ہیں اس کی جو کوالٹی ہے اس کا صحیح اندازہ ہمارے گراہکوں کو نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے جس کپڑے کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوں، اجالے کی کمی کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ان کے اس معیار کا نہ ہو جس معیار کا وہ سمجھ رہے ہوں، ان کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں،
ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے میں نے یہ عمل، میں نے آج یہ کیا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اجالا نہیں ہے، اس لیے آج ہم اپنی دکان ذرا جلدی بند کیے دے رہے ہیں۔ یہ عمل تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن آج بھی اجالے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کپڑے کی دکانوں پر پہنچیے تو لوگ دھڑا دھڑ لائٹیں چالو کر دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کپڑے کی جو صحیح کوالٹی ہے وہ اس وقت لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، وہ چمکنے لگے، وہ دیدہ زیب نظر آنے لگے، اس کی خوشنمائی، اس کی آرائش، اس کی زیبائش لوگوں کے سامنے مزید واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے اور زیادہ چمچمانے لگے، تاکہ کسٹمر کو، گراہک کو دھوکہ دیا جا سکے۔ آج بھی لوگ روشنی کا انتظام کرتے ہیں لیکن فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم جن لوگوں کے پیش نظر تھی وہ بھی روشنی کا انتظام کرتے تھے، روشنی کا انتظار کرتے تھے، لیکن دھوکہ دہی سے، فریب کھانے سے بچانے کے لیے۔ یہ فرق ہے اس دین کے پیغام کو سمجھنے کا، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا، جس دین کی تعریف ہمارے نبی نے فرمائی تھی، الدین النصیحہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ آتا ہے۔ ایک مال کی پوٹلی لائی جاتی ہے جس کے اندر خزانہ اور دفینہ جس کے اندر بندھا ہوا ہے۔ دو آدمی آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ معاملہ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ، غور کیجئے گا، ہم بھی عدالتوں کے اندر اپنے معاملات لے جاتے ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے کہ یہ جائیداد میری ہے، یہ دولت میری ہے، اس پر ہمارے فلاں بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ غاصب ہے، وہ ناجائز ہمیں ستا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گویا کہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم لے جا کر کے مقدمہ عدالتوں میں دائر کرتے ہیں۔ لیکن وہ عجیب و غریب مقدمہ وہاں آتا ہے، مال کی ایک پوٹلی جس کے اندر خزانہ اور دفینہ موجود ہے۔ دو صاحب آتے ہیں اور یہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا نہیں، یہ مال ان کا ہے۔ وہ اس دولت کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس دولت کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس مال کو لینا نہیں چاہتا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میرے بزرگوں، آج کے اس دور میں، آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس ماحول میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی قصہ سنا رہا ہوں، کوئی افسانہ سنا رہا ہوں، ایسے کوئی گڑھا ہوا فرضی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں میرے بزرگوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسا سچا واقعہ ہے جس واقعے کا ہر حرف سچا ہے۔ دونوں افراد، مدعی اور مدعا علیہ، اس مال کی پوٹلی کے اوپر ٹھوکر مارتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں، یہ ان کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں، یہ ان کا ہے۔ دونوں میں اسی پر بحث ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قصہ کیا ہے، پوری بات بتاؤ۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں، ایک صاحب ان میں سے بولتے ہیں کہ یہ زمین میں نے ان سے خریدی تھی، اس زمین کے اندر جب میں نے ہل چلایا، اس کو کھودا، اس میں بیج وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو وہاں پر ہم کو یہ دفینہ ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین، میں نے صرف زمین خریدی تھی، میں نے یہ خزانہ، یہ دفینہ ان سے نہیں خریدا تھا۔ یہ خزانہ اور دفینہ انہی کے آبا و اجداد نے اس زمین میں دفن کیا ہوگا، اس کے حقیقی وارث یہ ہیں، حقیقی مالک یہ ہیں۔ میں نے اس زمین کو جب اس میں ہل چلایا تو یہ ملا ہم کو ضرور ہے، لیکن یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، میں نے زمین بیچی، زمین کی مٹی بیچی، زمین میں جو کچھ تھا وہ سب میں نے بیچ دیا۔ جب زمین میری ملکیت سے گئی، اس کی مٹی گئی، اس کا خزانہ گیا، اس کا دفینہ گیا، جس نے زمین خریدا یہ خزانہ اس کا ہوا، جو زمین کا مالک
کہ اب اس کے ملکیت میں یہ زمان دفینہ برآمد ہوا ہے، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زمین کا مالک ہے وہی اس خزانے کا مالک ہے، وہی اس دفینے کا مالک ہے۔ آج ہم جاتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا ہے، تیرا نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تیرا ہے، میرا نہیں۔ یہ فرق کیوں؟ ان کے نبی نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جب دین ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے تو یہ مزاج بنتا ہے، یہ اعمال لوگوں کے سامنے آتے ہیں، یہ کردار نکھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ پیغام ہے اس دین کا، یہ مطالبہ ہے اس دین کا جس کے ہم داعی ہیں، جس کے ہم علم بردار ہیں۔ اس دین کے پیغام کو ہمیں اپنے ہر عمل سے عام کرنا ہے۔ اگر ہم مسجد کے اندر ہیں وہاں بھی ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں ہیں، سماج میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، خاندان میں ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ہر مقام ہر حالت میں دین کی تعلیم کو، دین کے پیغام کو، دین کی خیرخواہی کو، دین کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا ہر قدم اٹھانا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے جو نبی بھیجا ہے اس نبی کی ذات میں تمہاری زندگی کے ہر قدم کے لیے، ہر موڑ کے لیے ایک نمونہ موجود ہے، ایک اسوہ موجود ہے۔ اسی نمونے کے مطابق، اسی اسوے کے مطابق تم اپنی زندگیوں کو بنانا، اپنی زندگی کا ہر عمل اسی نمونے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کو اگر آپ ذرا سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ ایک کپڑا خرید کر لاتے ہیں، ٹیلر ماسٹر کے پاس اس کو سلانے کے لیے جب جاتے ہیں اور سینے کے لیے جب اسے دیتے ہیں تو ساتھ میں ایک کرتا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ کرتا بطور نمونہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی آستین جتنی بڑی ہے اتنی ہی بڑی آستین لگانا، یہ جتنا لمبا ہے، جتنا چوڑا ہے، بس اتنی ہی لمبائی ہونی چاہیے، اتنی ہی چوڑائی ہونی چاہیے، اتنا ہی اس میں گھیراؤ ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ درزی اسی کے مطابق آپ کا دوسرا اور نیا کپڑا بنا کر کے دے دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں واقعی جو نمونہ میں نے دیا تھا اسی نمونے کے مطابق اس نے ہمارا دوسرا کرتا بنا کر کے پیش کر دیا۔ آپ خوش ہوتے ہیں، سراہتے ہیں، اسے اجرت دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں اور لاتے ہیں، اس کپڑے کو پہنتے ہیں تو بڑی قدر کی نگاہ سے پہنتے ہیں۔ اس کو پہننے کے بعد آپ اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف اگر وہ درزی اس کپڑے کو تنگ کر دے یا اسے چھوٹا کر دے یا اس کو بڑا کر دے یا اس کی آستینوں میں کمی بیشی کر دے تو آپ پہلی فرصت میں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میاں جو نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ کرتا جو تم نے بنا کے دیا ہے یہ اس نمونے کے مطابق نہیں ہے، اس کو تم نے بڑا کر دیا ہے۔ یہ ہوگا، اس کو ہم اسی وقت لے جائیں گے جب یہ اس نمونے کی طرح ہوگا، اس کے جیسا ہوگا، ورنہ اور بسا اوقات اگر آپ لے آتے ہیں مروتاً تو لانے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کپڑا بہت تنگ ہے یا بہت ڈھیلا ہے، بہت لمبا ہے، بہت چھوٹا ہے، جو نمونہ دیا تھا اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یا تو اسے استعمال ہی نہیں کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو بہت بے دلی سے کرتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھیے، قرآن کریم کی اب اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی اس کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے۔
اس نمونے کے مطابق, اس اسوے کے مطابق اگر تمہارے عقائد ہوں گے تو ان عقائد کو ہم قبول کریں گے. اس اسوے اور نمونے کے مطابق اگر تمہارے معاملات ہوں گے تو اس پر ہم اجر و ثواب عطا کریں گے. اس نمونے اور اسوے کے مطابق اگر تمہارے اخلاق ہوں گے تو ہم اپنی رحمتوں سے نہال کر دیں گے. اگر اس نمونے اور اسوے کے مطابق تمہاری معاشیات ہوں گی تو پھر ہم اپنی رضا کا پروانہ تم کو عطا کر دیں گے. یعنی عقائد کے اندر, عبادات کے اندر, معاملات کے اندر, اخلاقیات کے اندر, سیاسیات کے اندر, معاشرت کے اندر زندگی کا جو بھی قدم ہم اٹھا رہے ہیں اگر وہ قدم ہمارا نبی کے اسوے کے مطابق ہے, نبی کے نمونے کے مطابق ہے تو وہ چیز ہماری اور آپ کی مقبول ہوگی. ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم اگر کوئی خود ساختہ عقیدہ اپنی طرف سے بنا کر لے کے جائیں گے تو چاہے جتنے خلوص دل کے ساتھ اس عقیدے کو ڈھالا گیا ہو, اگر وہ خود ساختہ ہے, نبی کے عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتا, اس سے میل نہیں کھاتا, اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتا, تو وہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, عقائد کی, عبادات کی, معاملات کی, معاشرت کی, اخلاقیات کی تفصیل کی. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں کہ ہم جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اس نبی کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں چند چیزیں بہت واضح اور صاف طور پر نظر آتی ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی. اوابین آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. اشراق کا, چاشت کا ہمیشہ آپ نے التزام کیا, اہتمام کیا, پابندی کی ہے. نمازیں اس قدر آپ نے ادا کی ہیں اہتمام کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. ایک طرف تو ہمارے نبی کی نماز کا یہ طریقہ, نبی کی نماز کا یہ معمول کہ آپ نے ہمیشہ 5 وقت ہی کی نمازیں نہیں بلکہ تہجد کا اہتمام کیا, اوابین کی پابندی کی, اشراق اور چاشت کی نماز بھی آپ کی عموماً نہیں چھوٹی. اور دوسری طرف ذرا ہم اپنی نمازوں کا جائزہ دیکھ لیں, کیا یہی نمونہ ہے؟ اسی نمونے کو لے کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے, اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ مسلسل روزوں پر روزے رکھا کرتے تھے. مہینے کے 3 دن ہمیشہ چاند کی جو تاریخیں ہوا کرتی تھیں 13, 14, 15 ان تاریخوں میں ہمیشہ آپ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. اس کے علاوہ مسلسل آپ روزوں پہ روزے رکھتے تھے. لیکن امت سے صرف یہ فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں. آج ہم سے اور آپ سے رمضان کے وہ روزے بھی نہیں رکھے جاتے. آخر کون سا نمونہ لے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اللہ کی بارگاہ میں جسے ہم پیش کریں گے؟ زکات کا حال یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور تکبیر کے بعد آپ گھر کے اندر جاتے ہیں. جب تکبیر کہیں جا چکی ہوتی ہے واپس آنے کے بعد پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی, تکبیر کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے اور پھر آپ نے وہاں نماز آنے کے بعد نماز ادا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاً کچھ دینار و درہم ہمارے پاس آ گئے تھے, وہ گھر میں پڑے ہوئے تھے ہمارے بستر کے اوپر. میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے رب سے سرگوشی کروں, اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کروں, اس سے ملاقات کروں, اس حال میں کہ وہ ہمارے گھر میں موجود رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. مہینے ہو جاتے تھے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. عجیب فقر و فاقے کا عالم تھا. آج ہم سے اور آپ سے
زکات ادا نہیں ہو رہی ہے، بیماروں کی تیمارداری نہیں ہو رہی ہے، اور تو اور کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بیویوں کے بہکانے میں آ کر کے آج کا نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں کر پاتا ہے، ان کی تیمارداری نہیں کر پاتا ہے، ان کا علاج معالجے پر اپنی رقم خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے، ہمارا اور آپ کا یہ جو جرم ہے، ہمارا اور آپ کا جو یہ گناہ ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ اگر بوڑھی ماں کو ستائیں گے، بوڑھے باپ کو ستائیں گے، تو آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ ملے گا، اس دنیا میں بھی سن لیجئے ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوگا۔ راوی صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بزرگوں بہت دھیان سے سنیے، جو بات کہہ رہا ہوں ہوا ہوائی میں نہیں۔ جاکنی کا وقت ہے، ایک صحابی کے جاکنی کا عالم ہے، صحابہ کرام کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ وقت کا نبی کلمے کی تلقین کر رہا ہے، اس سے زیادہ بابرکت، اس سے زیادہ خیر کا حامل، اس سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ذات کلمے کی تلقین کر رہی ہے، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جی ان کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کی والدہ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بغل میں ہے، وہیں گھر ہے، وہیں پر وہ ہے، اس وقت موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بچے کی جاکنی کا عالم، ماں اس وقت بھی اپنے بچے کے پاس موجود نہیں ہے، یقیناً دال میں کچھ ڈالا ہے۔ ایسے موقعوں پر تو مائیں تڑپ جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، بے قرار ہو جاتی ہیں، آخر ماں یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ فوراً آپ نے ان کی والدہ کو بلوایا اور کہا کہ آپ اپنے اس بچے سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرے بزرگوں غور سے سنیے گا، ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ناراضگی کی بات کرتے ہیں، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، قدم قدم پر اس نے میرا دل دکھایا ہے، کبھی اس نے میری ضرورتیں پوری نہیں کی، میری تیمارداری نہیں کی، میرے اوپر یہ سوچ سوچ کر، گن گن کر، بیوی سے اجازت لے لے کر یہ خرچ کرتا تھا، میرے پاس یہ آتا تھا تو ڈر ڈر کر آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیوی دیکھ لے، اس کے ان جرائم کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف نہیں کرو گی تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اس آگ میں جلنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ دیکھ رہی ہو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تمہارے اس بیٹے کی زبان پر ماں ماں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا دل پسیجتا ہے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ کہا میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے گا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول میں نے سچے دل سے معاف کیا۔ ادھر یہ زبان سے الفاظ ادا ہوئے، ادھر ان صحابی کی زبان سے کلمات جاری ہو گئے۔ میرے بزرگوں اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کا جو لوگ دل دکھاتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں کرتے، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، ان کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی دولت خرچ کرتے تھے، خاص طور سے رمضان کا جب مہینہ آتا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ جس طریقے سے آندھی چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی، خرچ کرنے کی جو رفتار اور مقدار ہوتی تھی وہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے نبی کے خرچ کرنے کا معمول تھا۔ آج ہم سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو پاتی، آج ہم سے فطرہ ادا نہیں ہو پاتا۔ ہمارے پڑوس میں جو پڑوسی غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، ان کی خبر گیری ہم سے نہیں ہو پاتی، حالانکہ اس مال میں ان بیماروں کا، ان محتاجوں کا، ان فقیروں کا، یتیموں کا، لاکسوں بےکسوں کا، لاچاروں کا، ان سب کا ہمارے اس مال میں حق ہے، جس کو ہم اپنا مال سمجھ کر کے بینکوں کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں یا اپنے لاکروں میں سیو کیے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارا روزہ ہو، چاہے ہمارا حج ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، کوئی چیز بھی تو ارے بھائی 2 منٹ کے لیے ذرا بند کر دیجئے، ختم کر رہا ہوں بس۔ میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اور آپ کو اس نمونے کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے شعبے میں بھی، معاملات میں، سیاسیات، جتنی بھی چیزیں، ہر چیز میں نمونہ، خاص طور سے اخلاقیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہم نے بارہا سنے ہوں گے۔ بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک بوڑھی تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرا کرتے تھے، وہ اپنے گھر کا کوڑا وغیرہ صاف کر کے ایک برتن میں رکھ کر اوپر انتظار کیا کرتی تھی۔ جب آپ اس کے گھر کے سامنے سے نکلتے تھے، وہ فوراً اوپر سے کوڑا آپ کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ اس کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا۔ 2 روز جب گزر گئے، 2-3 روز آپ کے اوپر کوڑا نہیں پڑا تو آپ کو تشویش ہوئی، آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، جو میرے اوپر کوڑے ڈالا کرتی تھی آخر کیوں کوڑا میرے اوپر نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ اس بوڑھی عورت کی خیریت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بیماؤ بخار میں بالکل تپ رہی ہے، بالکل بیماری میں اندر سے جھلس رہی ہے، لاغر اور کمزور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا کہ آپ اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، خبرگیری کے لیے اس کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، پانی ہو گئی۔ آپ کے اس اخلاق کو دیکھنے کے بعد اس سے رہا نہیں گیا، ہمیشہ کے لیے اس نے آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے غزوہ احد کے اندر تیروں کی بارش برسانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کی تھی اور یہ کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا میری اس قوم کو معاف فرما، اسے درگزر فرما، یہ مجھے جانتی نہیں، میرے پیغام کو سمجھتی نہیں، میرے دین سے، جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں یہ اس سے ناآشنا قوم ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، تو اسے معاف فرما دے، اسے درگزر فرما دے، اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں، جس دن میں ایمان لائے ہیں، تڑپ کر ہمارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ابو جہل کے لیے ساری رات دعائیں مانگی تھیں اور یہ کہا تھا کہ میرے مولا ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر اس دین کو تقویت پہنچا دے۔ غیر مسلموں کے لیے ایمان کی دعائیں کرنا، ہدایت کی دعائیں کرنا، جانی دشمنوں کو معاف کرنا، طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، جس اخلاق کو پیش کیا، آج وہی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے، پتھر کی بارش کرنے والوں کو درگزر کیا ہے، تیر چلانے والوں کو
آپ نے نظر انداز کیا ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ آج سگا بھائی جس نے اسی ماں کی پیٹ میں جو پلا اور بڑھا ہے، جو ہمارا مسکن رہا ہے، اس سگے بھائی کو ہم نہیں معاف کر پاتے۔ ذرا سی نالی کے لیے، ذرا سے راستے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے، جائیداد کے لیے ہم اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنا سارا اثاثہ، ساری دولت کورٹ کچہریوں میں، عدالتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا واقعی ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی سے محبت کرنے والے ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کا پہلو ہے، غور کرنے کا پہلو ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اس نبی کی زندگی کے مطابق بنانی ہے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے، اس آیت کا تقاضا ہے جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔